حرام اور حلال کی حدود کا تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی بھلائی کے لیے کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام اشیاء کے متعلق واضح احکامات موجود ہیں، لیکن مخصوص حالات میں شریعت نے مجبوری کے تحت ان کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حرام چیز کو کسی حکمت کے تحت حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، حرام کیا گیا تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہ حکم انسانی صحت اور روحانیت کی حفاظت کے لیے دیا گیا ہے۔ اسلام ایک آسان دین ہے، جہاں شریعت سختی سے حرام اور حلال کی حدود واضح کرتی ہے، وہاں مجبوری کے حالات میں رعایت کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن جو شخص مجبور ہو جائے بغیر سرکشی اور حد سے بڑھنے کے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک شخص ایسی حالت میں ہو جہاں کھانے کے لیے کوئی حلال غذا دستیاب نہ ہو اور زندگی بچانے کے لیے حرام چیز کھانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تو ایسے وقت میں حرام چیز کا استعمال جائز ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص صحرا میں سفر کر رہا ہو اور بھوک کی شدت سے موت کا خطرہ ہو تو سور یا مردار کا گوشت کھانے کی اجازت ہوگی، لیکن صرف اتنی مقدار میں جو جان بچانے کے لیے ضروری ہو۔ اسی طرح بعض اوقات زندگی بچانے کے لیے ایسی دوا کی ضرورت پیش آتی ہے جس میں کوئی حرام جز شامل ہو۔ اگر اس کا متبادل حلال دوا دستیاب نہ ہو تو شریعت اس دوا کے استعمال کی اجازت دیتی ہے، بشرطیہ وہ جان بچانے کے لیے ناگزیر ہو، جیسا کہ کسی شدید بیماری میں ایسی دوا کا استعمال جو خون یا سور کے اجزاء پر مشتمل ہو۔ کبھی کبھار انسان غیر ارادی طور پر ایسی حالت میں آ جاتا ہے جہاں حرام چیز کا استعمال کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی قدرتی آفت یا حادثے کے بعد ایسی جگہ پھنس جائے جہاں صرف حرام اشیاء دستیاب ہوں اور زندگی بچانے کے لیے انہیں کھانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تو شریعت ایسے حالات میں اس کے لیے اجازت دیتی ہے، تاہم یہ اجازت صرف اتنی مقدار میں دی گئی ہے جو جان بچانے کے لیے ضروری ہو اور اس میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مجبوری کے تحت حرام اشیاء کا استعمال صرف اسی وقت جائز ہے جب واقعی کوئی اور راستہ نہ ہو اور اس میں سرکشی یا خواہشات کی پیروی شامل نہ ہو۔ شریعت کی یہ نرمی انسانیت پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے، لیکن اس کا غلط استعمال اللہ کے غضب کا باعث بن سکتا ہے۔ الغرض ناظرین، اسلامی شریعت نے انسانوں کی آسانی اور فلاح اور بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے مجبوری کے تحت حرام اشیاء کے استعمال کی اجازت دی ہے، لیکن یہ رعایت صرف اور صرف ضرورت کے تحت دی گئی ہے اور اس میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ شریعت کے ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور حرام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔